اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ایک انتہائی خاص بات ہے، پچھلے ہفتے کی جو گفتگو اس سے بالکل الگ ہٹ کے ہے۔ پچھلے ہفتے کھانے کھلانے کے بعد تھی، اب جو ہے کھانے کے بعد کیا کرنا ہے اس پر گفتگو ہے۔ بہت خاص گفتگو ہے خلال کے لیے، ٹوتھ پک جس کو آپ کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ فالتو کام نہیں ہے بلکہ بہت اہم کام ہے اور مستحب کام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خدمت میں مسواک جانتے ہیں، نیم کی جو عام طور سے ہوتی تھی پہلے، یہ ہم لوگوں کے دور کی تھی نیم کی، اور نہ ہی اس سے پہلے دوسری پیڑوں کی آتی تھی، میٹھی میٹھی ہوتی، تو ابھی بہت سارے اہل سنت وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ خلال اور یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، جناب جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آسمانی ہے۔ مسواک اور خلال کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آسمانی ہے۔ جبرائیل جبھی تو لے کے آئے، وہاں کسی درخت کی رہی ہوگی۔ اور عرض کیا رسول اللہ سے کہ خلال سے دانتوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دانتوں کی جڑیں سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں، اور دانتوں کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی دانت ٹھیک ہوتے ہیں۔ اصلاح ہوتی ہے یعنی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اور خلال کرنے سے روزی بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، تجارت میں ترقی ہوتی ہے، بزنس میں کیا ہے اور ترقی ہوتی ہے اگر آپ خلال کرتے ہیں کھانے کے بعد یا مسواک کرتے ہیں۔ البتہ مسواک کا یہاں زیادہ بیان نہیں ہے، خالی ایک اشارہ ہے، آگے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں الگ سے اس کی گفتگو، اور مسواک کے لیے الگ اور متعدد کتابوں میں اس کے فضائل اور اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہے کہ مسواک جو ہے وہ اگر کر کے آدمی وضو کرے اور نماز پڑھے تو یہ مسواک سے پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ مسواک کے بعد پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک کی نماز سے 70 رکعت کے برابر جو کیا ہے 2 منٹ 5 منٹ لگتا ہے مسواک کرنا۔ بعض روایتوں کہ اگر مسواک نہ ہو موقع پر یا وقت کم ہو تو کہا گیا کہ جب انگلی سے خالی ادھر ادھر کر لو، اس کا بھی ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں ثواب دینے کے لیے تیار ہے، ہم ہی جو ہے وہ کیا ہے نہیں لینا چاہتے ہیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوب گل اور چوب درخت انار سے خلال مت کرو کہ ان دونوں سے بالخورا کے مادے کو حرکت ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہم جب تک ہم لوگ پوری کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی۔ چوب گل، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، گل کہتے ہیں پھول کو۔ کسی بھی پھول کے درخت کی لکڑی سے امام ہفتم یعنی 7ویں امام فرماتے ہیں کہ مسواک نہ کرو۔ چوب کہتے ہیں لکڑی کو، درخت کہتے ہیں پیڑوں کے تو جانتے ہیں، گل کہتے ہیں پھول کو۔ پھول کا کوئی بھی جو وہ پودا ہو، کوئی بھی درخت ہو، اس کی جو ہے وہ لکڑی سے مسواک نہ کرو۔ اور انار کی بھی درخت سے کیا کرو؟ مسواک نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں سے بالخورا کے مادے کو حرکت ہوتی ہے۔ بالخورا ایک قسم کی جو ہے وہ کیا ہے، اندر انسان کے جو ہے وہ ایک مادہ پایا جاتا ہے، ایک مٹیریل ہے بالخورا، جس کے بعد اگر وہ جو ہے وہ حرکت میں آ جائے تو کیا ہے اس سے سفید داغ وغیرہ جو ہے بدن کے اوپر ہو جاتا ہے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ کیا ہے وہ اسی وقت تک دبا رہتا ہے جب تک انسان ان لکڑیوں سے مسواک نہ کرے۔ جیسے ہی ان لکڑیوں سے مسواک کرے گا وہ اندر کا جو مٹیریل وہ کیا ہے ایک دم سے بوائل ہونے لگتا ہے، ہیجان میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے بدن پہ سفید داغ وغیرہ یا دوسری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فے کی لکڑی سے خلال کرے 6 دن تک اس کی حاجت پوری نہ ہوگی۔ فے ایک جو ہے وہ خوشبودار گھاس ہے، گراس جس میں خوشبو پائی جاتی ہے۔
نہیں یہ نہیں ہے فے، یہ نہیں ہے فے، شاید کوئی ایک پیڑ ہو، کوئی ہو، نہیں معلوم، کچھ دیکھنا پڑے گا اس کو الگ سے۔ فے جو ہے وہ کوئی ایک لکڑی ہے کہ جس سے اگر آدمی حلال کرے تو اس کی 6 دن تک حاجت پوری نہ ہوگی، ہو سکتا ہے خوشبودار ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ لکڑی ہوگی جو ہم لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں ٹوتھ پک ڈبی میں، اللہ نہ کرے وہ نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہی لا کر کے کرتے ہیں ہماری حاجتیں جلدی پوری نہیں ہوتی، نہیں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایک آدمی ہوتی ہے آتی، کبھی کبھی آتی ہے اس میں، آپ سنیے اس کو، اللہ کرے فلیور لگاتے ہو، نہیں پتہ چلا دعا کرتے ہو رہو قبول ہی نہ ہو، ادھر مستحب کام ہو رہا ہے ادھر معاملہ مائنس میں جا رہا ہے۔ پلاسٹک والی صحیح نہیں، پلاسٹک والی نقصان پہنچاتی ہے دانتوں کو، 6 دن تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ نا کس سے خلال کرنا چاہیے، ابھی تک تو یہ تک نہیں کرنا چاہیے جو آیا کہ یہ نقصان ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ جو ہے وہ درخت خرما کے پتے، یعنی کھجور کے درخت کے پتے اور فے کے جو کوئی اور چیز مل جاتی تھی اس سے خلال کر لیتے تھے، یعنی کھجور کے پتے کے علاوہ سوائے ہے، اور جو ہے وہ فے جو اوپر بیان ہو چکا کہ یہ قبول نہیں ہوگی حاجت، اس کے علاوہ جو بھی لکڑی ملتی تھی اس سے آپ خلال کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کھجور کی پتی سے نہیں ہے، کھجور کی لکڑی سے نہیں ہے، اور فے کی لکڑی کو چھوڑ کے اور دوسری چیز سے کر سکتے ہیں، اور کوئی پارٹ فے کے لکڑی کو چھوڑ کے اور کوئی پارٹ نہیں کر سکتے، فے اور کھجور کے پتے اور لکڑی کو چھوڑ کے باقی سب سے جو پاک ہو، ان سے نہیں کرنا۔ دوسری حدیث میں آگے ہو سکتا ہے اور صاف ہو جائے، دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کا جو ساتھ میں مانگتے اسے ملتی ہوئی درخت انار اور درخت پھولدار یعنی درخت گل اور فے، ان تینوں کی لکڑی سے خلال کرنے کو منع فرمایا ہے، صاف ہو گئی بات۔ یہ بھی فرمایا کہ ان سے بالخورے کے مادہ جو ہے وہ کیا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جھاؤ کی لکڑی سے خلال کرنے سے مفلسی اور حماقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک قسم کا درخت ہے جھاؤ جس کی لکڑی خاص سے سیاہ ہوتی ہے، کالے قسم کی ہوتی ہے، بلیک ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کی لکڑی سے جو ہے وہ خلال کرنے سے مفلسی اور حماقت آتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے خلال مہیا کرو، بعد میں اپنا خلال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ خلال کرو کیونکہ فرشتے اس سے زیادہ کسی چیز کو دشمن نہیں سمجھتے، جیسا کہ کسی شخص کے دانتوں میں کوئی کھانا دیکھنا، فرشتے اس سے سب سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں کہ جس کے دانت میں وہ کھانا دیکھ لیتے ہیں، ذرہ کوئی دیکھ لیتے ہیں رکا ہوا ہے، تو فرمایا کہ خلال کرو۔ مہمان کے حقوق میں یہ بھی ہے میزبان کے لیے کہ کھانے کے بعد مہمان کی خدمت میں خلال پیش کرے۔ 2 ہفتے پہلے ہمارے علماء کی میٹنگ تھی، ہمارے جو گھر میں تم نے منگا کے دے دیا ہمارے ختم ہو گیا، وہی کہنے کے دے دیا تو ختم ہو جاتا ہے اپنا، تو کل ڈھونڈنے سے ایک مل گیا رات کو، پھر تو اسی سے کام چلاتے دھو کے پھر رکھ دیتے ہیں، کبھی پھر لائیں گے، مارکیٹ بھول جاتا ہے آدمی، نہیں لیتا ہے اس کو۔ حالانکہ جو ہے وہ ہمارا گاؤں وغیرہ میں نیم کے جو درخت ہوتے ہیں اس میں نہیں پتیاں ہوتی ہیں، اس کی وہ ہوتی ہے، وہ نکال کے ہماری والدہ وغیرہ جو ہے وہ رکھوا لیتی ہیں، وہ سوکھ جاتی ہے تو اس سے کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ اس کی مہک بھی رہتی ہے نیم کی اور جو ہے وہ خلال بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ چاندی کا خلال بنواتے ہیں، دیکھا کہ نہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بزرگ لوگ پہلے رکھتے تھے، وہ لٹکائے رہتے تھے، ہے نا؟ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، کان والا بھی صحیح بات ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ پان وغیرہ کھاتے تو چونکہ وہ ساتھ میں اس کے سپاری وغیرہ بھی کھاتے ہیں نا، تو ڈلی وغیرہ تو وہ کیا ہے کہ وہ پھپ جاتی ہے، تو ادھر گلے میں پہنے رہتے تھے وہ۔ میں نے بھی ایک آدھ لوگوں کو دیکھا، پرانے وہ سب نہیں رہے، تانبے یا پیتل کے یا کچھ اچھے شوقین لوگ تھے تو چاندی کی رکھتے تھے، تو اسی سے وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں آگے پتہ نہیں چاندی کے لیے ہے کچھ، ایسا کہ نہیں ہے۔
चांदी का हो जाए तो अच्छा है ना, आदमी मसलन पहने भी रहे। चांदी मेटल जो है नरम मेटल है, सॉफ्ट मेटल है चांदी। हाँ, और चांदी ठंडा भी होता है। मगर बेंड हो जाएगा ताकत लगाने में। नहीं इतना तो खाना ही तो निकालना है, कौन सा दांत तो निकाल दांत थोड़ी निकालना है। सही कहना, कौन दांत निकालता है। कभी कभी ये लकड़ी भी टूट जाती है, जो मार्केट वाली आती है ना, टूट जाती है। तो प्लास्टिक में निकली है। एक बार हम ला के फंसे, प्लास्टिक वाली अच्छी नहीं होती, फंस गए, बेकार है। खूब, आखिरी एक और दो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस सही में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि फरमाया कि ताम यानी खाने का, ताम यानी खाना, जो हिस्सा दांतों की जड़ों में रह जाए उसे तो खा लो। जड़ में, जो बिल्कुल जड़ जानते हैं, बिल्कुल नीचे जो जड़ में रह जाए उसे खा लो। और फरमाया कि जो दांतों के दरमियान में रह जाए उसे फेंक दो। दो दांतों के बीच में जगह हो, वहाँ पक जाए, समझ रहे हैं, उसको निकाल के फेंक दो। लेकिन जो जड़ों में रह जाए, कभी कभी होता है ना, आप बिरयानी खाइए तो जो है वो अब्बास भाई, अली अब्बास भाई, 4 छेद जो है वो इधर चावल रह जाता है, तो कहा कि वो न थूको, उसको खा लो, इमाम का फरमान है। लेकिन जो दांतों के दरमियान है उसे निकाल के फेंक दो। सेकंड लास्ट आप रिवायत सुन लीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो कुछ फरमाया कि जो कुछ खिलाल के ज़रिए से बाहर निकाला जाए उसे दोबारा ना खाओ। निकाल लिया तो दोबारा उसे ना खाओ, तो मसलहत है। इमाम फरमाते वजह क्या है, फरमाते कि इससे अंदरूनी ज़ख्म पैदा होते हैं, मिन जुमला बवासीर के भी, ये भी अंदरूनी ज़ख्म। तो जो खिलाल के ज़रिए से बाहर आ गया है खाने का ज़र्रा, वो क्या है, फिर उसे खाना नहीं है। इमाम फरमाते कि इससे अंदरूनी ज़ख्म पैदा होता है। हो सकता है मैदे में ज़ख्म हो जाए, दांत में ज़ख्म हो जाए, मुंह में ज़ख्म हो जाए, सीने में हो सकता है ज़ख्म हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर खिलाल से बाहर निकाले तो इसे दोबारा ना खाओ। दूसरी हदीस में वारिद है कि जो कुछ खिलाल के ज़रिए से निकले उसे फेंक दो। ये हुक्म शायद इसलिए हो कि घर में आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं, चींटियाँ हैं ना, वो खा लेंगे, दूसरे जानवर खा लेंगे। हदीस मोतबर में वारिद हुआ है कि खाने के बाद सोद, इसको नागर मोथा या उशनान से अंदर और बाहर से मुंह धो लेना चाहिए। ये क्या है, उशनान जानते हैं आप लोग की ज़बान में तो नहीं है उशनान, ये हिंदी से करीब है शायद, ये हमें नहीं बिना। नागर मोथा कहते हैं, मोथा तो हम जानते हैं, मोथा एक घास होती है। अगर आपको याद हो कि पतली घास होती है थोड़ा, उसमें जैसे ये हमारे और आपकी उंगलियों में ये जगह बनी हुई ना इस तरह से, ऐसे ही उसमें जैसे गन्ने में होता है निशान भी, इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो पतली होती है, हल्की हल्की पत्ती होती है, लंबी होती चली जाती है, उसको कहते हैं उनका मोथा। मोथा मोथा जैसे गन्ने में नहीं होता है, बीच बीच में बना रहता है निशान, इधर किनारे इधर किनारे, ऐसे हमारी उंगलियों में बना हुआ है पोर के निशान, इसी तरीके का वो भी होता है, उसको मोथा कहते हैं। वो खेत वगैरह में ज़्यादा होता है, उसको निकालना पड़ता है। वो थोड़ा टाइट भी होता है, उसका बीच का हिस्सा गन्ने की तरह थोड़ा टाइट भी होता है, तो उसको काट के भी करते हैं लोग। बहुत सारे लोग अपने खेत में ही वही अपना उखाड़ कर लेते हैं। मिट्टी वाली बात याद है ना, मिट्टी के ढेले को नहीं फोड़ना चाहिए ना, गुनाह है। बहुत सारे लोगों को ये भी बुरी आदत है। असल में बेचारों को पता नहीं होता ना, देहाती लोग हैं, उनको पता नहीं है। कुछ अच्छे काम भी बगैर इल्म का कर लेते हैं, कुछ बुरे काम भी बेचारे जो नहीं करना चाहिए, इल्म नहीं होता तो कर लेते हैं। मोथा से क्या करना है? मोथे से जो है वो क्या है, मुंह को धुलना है, खाने के बाद जो है वो क्या है, मुंह को धुलना है। उससे गालिबन यही नहीं, ये और मोटी है, इससे छोटी होती है, पतली होती है, पतली होती है, घास की तरह। कुछ शैतानत का काम हुआ था, वो शायद शैतान वसवसा पैदा करते, इस तरह से कुछ था। बैठे बैठे आदमी खेलता रहता है, नहीं गांव वगैरह में देखा होगा आपने, बैठे बैठे आदमी खेल रहा है, बात कर रहा है आपसे, तो मिट्टी फोड़ रहा है खेत के किनारे में बैठा हुआ है। हो कोई सवाल तो नहीं है, शायद वक्त ज़्यादा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा
ये मुंह